بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص، یہ سورہ اخلاص مکی صورت ہے۔ اس میں 4 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1، قل هو اللہ احد۔ قل یہ بار بار گزر رہا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی۔ اس طرح قل یہاں ہے، قل آپ کہہ دے۔ هو اللہ احد، وہ اللہ، ہوا وہ ایک کے لیے ہوا آتا ہے عربی میں، وہ سب کے لیے، ہم ہا میم پیش ہم وہ سب، اور ہا پیش ہوا واو زبر وا، ہوا مانا وہ اللہ، هو اللہ، وہ اللہ، احد اکیلا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ صمد کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے بے نیاز سے۔ صمد کا ترجمہ عموماً بے نیاز سے کیا جاتا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لیکن محققین علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بے نیاز کے جو ترجمہ ہے وہ کمحقق صمد کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔ کیوں صمد کہتے ہیں عربی میں ایسی ذات کو جس کے سب محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو بے نیاز کا تو معنی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ معنی اس میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ اس کا جو معنی ہے وہ تفصیل سے ہی بتانا پڑے گا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، یلد کا اصل جو مادہ ہے ولادت، اردو میں استعمال ہوتا ہے ولادت، کسی کا بچے ہونے کی ولادت کہتے ہیں۔ میلاد، پیدا ہونا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ہیں۔ ولادت اس کا مادہ ہے، یعنی اس کے اصل جو حروف ہے، حروف اصلی وہ واو لام دال ہے۔ واو لام دال، ولد اس نے جنا، ولد اس نے جنا، ولد جس طرح لوگ نام کے ساتھ بولا جاتا ہے، فلاں ولد، فلاں ابن فلاں کی جگہ پر تو فلاں کا بیٹا۔ اب والد اسی سے ہیں، والد جس نے جنا ہے، یعنی باپ، والد، والدہ اسی سے ہیں، جننے والی لفظی معنی، تو والدہ ماں کے لیے، والد باپ کے لیے، تو اسی سے یلد ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یلد میں تو واو نظر نہیں آ رہا ہے، لام دال ہے، واو نہیں ہے، تو اصل میں یہ تھا لم یولد، یو یا وا زبر یو، لام دال سے لد، یولد تھا۔ عربی ایک قانون ہے، قاعدہ ہے کہ یولی تو یولی جو یہ وزن ہے، اس پر جو واو آ رہا ہے تو یہ ایسا واو حذف ہوتا ہے، تو یولد سے یلد ہو گیا، واو جب حذف ہوا یلد ہو گیا۔ لم یلد، یہ لم جو ہے، لم جو آتا ہے، یہ لم کو اگر ہٹائے تو یہ بنے گا یلیدو، دال پر ساکن کے بجائے پیش ہوگا، یلیدو ہوگا۔ یلیدو مانا وہ جنتا ہے، اب لم جب آ گیا، لم کی وجہ سے 2 اس میں تبدیلی آتی ہے۔ ایک لفظی تبدیلی یہ آئی کہ یلیدو لام دال پر جو پیش تھا وہ ساکن میں تبدیل ہوا، لم یلد، یہ لفظی تبدیلی ہے۔ لفظی تبدیلی لم نے جو اس پر اثر کیا ہے، لم نے جو عمل کیا ہے، وہ آخری جو حرف ہے دال کے پیش کو ساکن میں تبدیل کیا، اسی لیے لم کے جو حرف کو عربی میں حرف جازمہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ آخر میں جزم کر دیا، اس نے ساکن کر دیا، ساکن جزم ایک ہی بات ہے۔
تو لم یلد یہ لفظی تبدیلی ہو گئی۔ اب یلیدو یہ مضارع ہے، اس کا معنی ہے وہ جنتا ہے، یلیدو وہ جنتا ہے، لیکن لم کی وجہ سے یہ یلیدو وہ جنتا ہے کی جگہ پر ماضی میں چلا جائے گا۔ لم یہ نہیں، لم کا معنی نہیں، تو لم یلد اس نے نہیں جنا، ماضی میں معنی چلا جائے گا۔ اگر ماضی میں معنی نہیں چلا جاتا بالفرض تو معنی یہ کرنا پڑتا وہ نہیں جنتا ہے۔ لم کا معنی نہیں ہے تو اگر یلیدو جو پہلے تھا اسی طرح ترجمہ ہوتا تو لم یلد کا ترجمہ ہوتا وہ نہیں جنتا ہے، لیکن چونکہ لم نے معنوی اثر یہ کیا، معنوی عمل یہ کیا کہ اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیا۔ لم یلد کا معنی اس نے نہیں جنا، اس نے نہیں جنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لم میں اس نے نہیں جنا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد واو معنی اور لم یولد، دیکھیں واو واپس لوٹ کر آ گیا۔ ولد اصل جو حروف ہے وہ واو لام دال ہے، اس لیے یہاں واپس واو نظر آ رہا ہے ہمیں۔ تو یوں یہ واو واپس کیوں آ گیا؟ یہاں جہاں واو حذف ہوا ہے یولی، یولی فعلی کے وزن پر یولی تھا، اب یہاں لم یولد میں یو کے بجائے یو ہو گیا، یعنی یہاں پر یہاں یلد میں یولد میں زبر تھا، اصل میں جو یولد جو اس میں زبر تھا، یو میں یہاں پر پیش آ گیا، تو یہاں پر جب پیش آ گیا واو سے پہلے پیش آ گیا، تو اب واو سے پہلے جو پیش آنے کی وجہ سے واو جو حذف ہوا تھا زبر کی وجہ سے اب پیش ہونے کی وجہ سے وہ واپس لوٹ کر آ جائے گا واو، اس لیے یولد نہیں ہوا، یہاں یولد نہیں ہے بلکہ یولد، واپس واو لوٹ کر آ گیا اس لیے یولد ہے۔ ولم یولد اور وہ نہ جنا گیا، یولد یہ مجہول کا صیغہ ہے، مجہول نہیں جنا گیا۔ اگر لم نے عمل یہ کیا کہ لفظی تبدیلی یہ کہ عمل یہ کیا دال میں ساکن کر دیا، دال کو جزم کر دیا، اگر لم کے بغیر یہ ہوتا تو اس طرح ہوتا یولدو، یولدو وہ جنا جاتا ہے، یولدو مضارع کے اعتبار سے مجہول کا معنی ہوگا یولدو وہ جنا جاتا ہے، وہ جنا جاتا ہے، تو لم یولد اگر ہم مضارع کے معنی کا لحاظ کر کے ترجمہ کرتے تو ہوتا لم یولد وہ نہیں جنا جاتا ہے، وہ نہیں جنا جاتا ہے، لیکن لم نے معنوی تبدیلی کی، ماضی منفی کے معنی میں کر دیا، تو نہیں جنا جاتا ہے کی جگہ بجائے لم یولد نہیں جنا گیا، یعنی وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ لم یلد اس نے نہیں جنا یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد وہ نہیں جنا گیا یعنی وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ یہ اللہ کی جو ہے اللہ کی ذات کی جو ہے یہ اللہ کی نسب گویا کہ بیان ہو رہا ہے یہاں اس صورت میں، اللہ کی تعریف، اللہ کی ذات کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ اکیلا، اللہ قل هو اللہ احد کہہ دیجیے آپ، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز، اللہ وہ ذات ہے جس کے سب محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے نہیں جنا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ آگے ہے مزید ولم یکن لہ، اگلی آیت ہے ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ ولم واو معنی اور لم یکن، یہاں بھی لم ہے، لم کو ہٹا کے یہ ہوتا ہے، لم کو اگر ہٹا دیں ہم یکونو، یکونو وہ ہوتا ہے، یعنی کاف واو نون کے ساتھ، اصل حروف اس کے کاف واو نون، کون ہونا، کون ہونا، الکون ہونا، کون ہونا، تو کون سے واو اگر اپنی حالت پہ ہو تو مضارع ہوگا یکونو، یکونو، یا زبریہ کا واپس کو یکو، اس طرح یکون وہ ہوتا ہے۔ تو لم شروع میں آنے کی وجہ سے تبدیلی آئے گی کہ نون کو جزم کر دیں گے، ساکن کر دیں گے، تو لم یکون واو کو برقرار رکھ کر لم یکون، لم یکون۔ اب چونکہ واو بھی ساکن ہے، نون بھی ساکن ہے، عربی قاعدہ ہے دو ساکن ایک جگہ میں جمع ہو جائے اجتماعی ساکنین، یعنی دو ساکن ایک جگہ جمع ہو جائے تو ایک ساکن کو حذف کیا جاتا ہے،
تو اس لیے یہاں ہو جائے گا لم یکن، واو کو حذف کر دیں لم یکن، تو لم یکن کا معنی ہو جائے گا اگر لم کا لحاظ کے بغیر ترجمہ کرو تو یکون وہ ہوتا ہے، لم یکون وہ نہیں ہوتا ہے، اس طرح ترجمہ ہونا چاہیے۔ لیکن لم معنوی تبدیلی چونکہ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، لم یکن وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ولم یکن اور وہ نہیں ہے، لم یکن اور وہ نہیں ہے، اور نہیں ہے، لم یکن نہیں ہے، وہ نہیں، لم یکن نہیں ہے، لہو اس کا، لہو اس کا، ہو مانا وہ، تو لام کی لگنے کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس کے لیے، اس کا، لہو اس کا، کفواً ہمسر برابری کا، کفواً ہمسر، کفو یہ دونوں استعمال ہوتا ہے نا کہ اس کا کفو نہیں ہے، اس کے برابری کا نہیں ہے، کفواً ہمسر برابری کا، احدن کوئی بھی، احدن کوئی بھی، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر برابری کا، احدن کوئی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد اللہ وہ ذات ہے جس کے سب محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد اس نے نہیں جنا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد اور وہ کسی سے نہیں جنا گیا، یعنی وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کا، کفواً ہمسر برابری کا، احد کوئی بھی۔